الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، پاکیزگی، عظمت و جلال اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے، ساری کائنات کا اکیلا رازق ہے اور ساری کائنات کا تنہا مدبر ہے۔ وہ رب ذوالجلال کہ جس نے اپنی انگنت و بے شمار مخلوقات میں سے ہم کو، آپ کو انسان بنا کر پیدا کیا اور سارے مخلوقات پر ہم کو فضیلت، اشرفیت، افضلیت عطا فرمائی اور ہمارے ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے تاریخ انسانی کے ہر دور میں اپنی جانب سے نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو مبعوث کرتا رہا تاکہ انسان ان نبیوں کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے آپ کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے اور دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو کامیاب بنا لے۔ لہذا درود و سلام کا نزول ہو ان سارے نبیوں پر، پیغمبروں پر، رسولوں پر کہ جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں اللہ کا پیغام اپنی اپنی امت تک مکمل طور پر پہنچایا۔ بالخصوص درود و سلام کا نزول ہو ان سارے نبیوں کے سردار، خاتم النبیین، سید المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر کہ جنہوں نے اللہ کا پیغام ہم بندوں تک مکمل طور پر پہنچایا اور ہم کو ایک ایسی شریعت پر چھوڑا جو شریعت بالکل واضح ہے، روشن ہے، عیاں ہے، ہر ایک کے لیے قابل عمل ہے۔ روز قیامت کی صبح تک زمین کے ہر خطے پر لوگ اس پر عمل کر سکیں گے، لوگوں کے لیے قابل عمل اور قابل انطباق رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خواتین و حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی سورہ توبہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔
اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ انصار اور مہاجرین میں سے وہ جو سب سے پہلے ایمان لائے اور وہ لوگ جو ان کی احسان کے ساتھ اتباع کیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ نے نہ صرف ان سے رضامندی کا اظہار کیا بلکہ کہا ان کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس ایسے باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں کے اندر ہوں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے انصار اور مہاجرین میں سے وہ صحابہ کرام جنہوں نے ایمان میں سبقت کی، ایمان میں پہل کی، اور وہ لوگ جو ان صحابہ کرام کی اتباع کیے، اللہ رب العالمین نے ایسے سارے مومنوں کے لیے، مخلصوں کے لیے اللہ رب العالمین کی رضامندی کا وعدہ اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت اور جنت کی نعمتوں کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہی انسان کی سب سے عظیم کامیابی ہے کہ انسان اللہ کے پاس، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے۔ حقیقی معنی میں یہی آدمی کی، یہی انسان کی کامیابی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف بیان فرمائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ صحابہ کرام تو اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ کی نعمتوں کے مستحق ہیں ہی، صحابہ کے علاوہ وہ لوگ بھی جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی، صحابہ کے جو راستے پر چلے، جو صحابہ کے منہج کو جنہوں نے اختیار کیا، صحابہ کے مسلک کو جنہوں نے اختیار کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بھی وعدہ فرمایا کہ ان کے لیے بھی اللہ کی رضامندی ہے اور ان کے لیے بھی اللہ کے پاس اللہ کی بنائی ہوئی جنتیں ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو، ہم کو، آپ کو اور قیامت تک آنے والے سارے امتیوں کو صحابہ کرام کی اتباع کا حکم دیا۔ صحابہ کرام کے منہج، صحابہ کے طریقے، صحابہ کے طور، صحابہ کے فہم اور صحابہ کے مسلک پر چلنے کی امت کو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے کہا اگر تم دین پر عمل کرنا چاہتے ہو، دین کو سمجھنا چاہتے ہو، قرآن کے صحیح مفہوم کو پانا چاہتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کا مفہوم صحیح طور پر سمجھنا چاہتے ہو، تو تم کو چاہیے کہ تم صحابہ کرام کے فہم کو دیکھو، صحابہ کرام کے منہج کو دیکھو، صحابہ کرام کی سمجھ کو دیکھو۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو امت محمدیہ کے لیے حق کا معیار بنایا۔ صحابہ کرام حق کا معیار ہے ہمارے لیے۔ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو، ان کے عقیدے کو، ان کے فہم کو، ان کی سوچ کو، ان کے منہج کو، ان کے مسلک کو، ان کے طریقے کو اللہ نے امت کے لیے ایک مثال بنایا، ایک معیار بنایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنا ایمان جانچو تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اپنا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح جانچو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے عقیدے کو درست کرو، صحابہ کرام کے عقیدے کو دیکھو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن کے صحیح مفہوم کو سمجھو تو اس طریقے سے سمجھو کہ جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی کے فرامین کو سمجھو، اس طریقے کو سمجھو جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین نے سمجھا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی جماعت کو، صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو حق کا معیار بنایا ہمارے لیے، اور کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاتے ہو، اور کس طریقے کا ایمان؟ اس طریقے کا ایمان جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین لائے، اس طریقے کا جب تم ایمان لاؤ گے
تبھی تم اللہ رب العالمین کے پاس ہدایت یافتہ ہوگے۔ معلوم یہ ہوا اللہ رب العالمین ہمارے اپنے ایمان کو صحابہ کرام کے ایمان پر جانچتا ہے، ہمارے اپنے عقائد کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقائد کو پر جانچنے کا اللہ نے صحابہ کو معیار بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کو بھی حق کا معیار بنایا، اور صحابہ کرام کی اتباع کرنے کا امت کو تاکید فرمائی، اور امت محمدیہ کو اس بات کی تعلیم دی کہ تم اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کی اتباع کرو اور صحابہ کرام کے منہج ان کے طریقے کو سمجھ کر دین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انہ من یعیش من بعدی فسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انہو من یعیش من بعدی، جو تم میں کا امتی میرے بعد دنیا میں زندہ رہے گا، فسیرا اختلافا کثیرا، امت میں انتشار دیکھے گا، اختلافات دیکھے گا، امت میں بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد امت منتشر ہوگی، امت کے صفوں میں اختلاف پیدا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکید فرمائی، امت کو تنبیہ فرمائی اور کہا اختلافات کے اس دور میں، انتشار کے اس دور میں تم چاہتے ہو کہ حق پر قائم رہو، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم کو چاہیے کہ تم میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑو، اور میرے بعد میرے جو خلفاء راشدین اور مہدیین ہوں گے ان کی سنت کو، ان کے طریقے کو تم لازم پکڑو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً بیان فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے اس راستے کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی صحابہ کے راستے کو، خلفاء راشدین کے راستے کو، صحابہ کے منہج کو، صحابہ کے مسلک کو، صحابہ کے طریقے کو، صحابہ کے فہم کو، صحابہ کی سوچ کو تم مضبوطی سے پکڑو، تبھی جا کر اختلافات کے باوجود، امت کی صفوں میں انتشار کے باوجود تم حق پر قائم رہو گے، اور میرے دین پر تم قائم اور دائم رہو گے جب تک تم میری اور میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت کے آخری ٹکڑے میں بیان فرمایا کہ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو، فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر دین میں ثواب کی نیت سے کیا جانے والا سارا کام انسان کو گمراہی کا شکار بناتا ہے، گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہمارے لیے، امت کے لیے حق کا معیار بنایا، ہمارے لیے صحابہ کی فہم کو اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے رکھا، صحابہ کے منہج کو اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے رکھا کہ ہم قرآن کو، قرآن کے مفہوم کو، حدیثوں کو، حدیثوں کے معنی اور مطالب کو اللہ کے نبی کے صحابہ کے فہم کی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے نبی کے فہم کی طرح حدیث و قرآن کو سمجھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں صحابہ کرام ایک ایسی عظیم جماعت ہے، صحابہ کرام کی جماعت، صحابہ کرام کی ٹکڑی، صحابہ کرام کی نفری، اللہ رب العالمین نے اس جماعت کو کیسی عظیمت، کیسی فضیلت عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، تم میں کا کوئی آدمی چاہتا ہے کہ کسی کی اتباع کرے تو ان لوگوں کی اتباع کرے جو دنیا سے گزر چکے۔ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، تم میں کا کوئی آدمی کسی کی اتباع کرنا چاہتا ہے تو ان لوگوں کی اتباع کرے جو دنیا سے گزر چکے۔ فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی دنیا سے جانے کے بعد بھی اتباع کی جائے گی؟ کہا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ، وہ جماعت، وہ گروہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا گروہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی وہ جماعت ہے۔ فرمایا کیوں صحابہ کرام کی جماعت کی اتباع کی جائے گی؟ کہا کہ کانوا خیر ھذہ الامہ، وہ جماعت امت کی سب سے بہترین جماعت تھی، صحابہ کی جماعت امت میں سب سے بہترین، سب سے افضل ترین جماعت۔ پھر فرمایا ابرھا قلوبا واعمقھا علما واقلھا تکلفا،
فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو بہت زیادہ پاکیزہ رکھا، ان کے دل بہت زیادہ پاکیزہ تھے، پاک باز دل کے وہ مالک تھے، وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، ان کا علم سب سے گہرا تھا۔ امت میں سب سے گہرا علم رکھنے والے اگر کوئی تھے تو وہ صحابہ کرام تھے، صحابہ کی جماعت تھی، اصحاب رسول کی وہ نفری تھی جن کے پاس اللہ کے نبی کا براہ راست علم موجود تھا۔ اس لیے کہا کہ وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، علم میں سب سے گہرا علم رکھنے والی جماعت وہ زمین پر اگر کوئی تھی امت کے اندر وہ صحابہ کرام کی جماعت۔ پھر فرمایا کہ وَقَلُّوَا تَكَلُّفًا، تکلف کرنے کے معاملے میں وہ قوم سب سے کم تکلف کرنے والی تھی۔ فرمایا قوم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ونقل دینہ، فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس کو اللہ نے منتخب فرمایا، اللہ نے اس قوم کو، صحابہ کی قوم کو، صحابہ کی جماعت کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ منتخب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے چنا، ایک صحابی کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا، اپنے نبی کے ساتھ رہنے کے لیے ایک صحابی کا اللہ رب العالمین نے انتخاب فرمایا۔ تو صحابہ کی جماعت اللہ کی منتخبہ جماعت تھی، اللہ کی چنندہ جماعت تھی، اللہ کی چنی ہوئی قوم تھی صحابہ کی قوم۔ اس لیے فرمایا اختارہم اللہ لصحبت نبی، اللہ رب العالمین نے اس جماعت کو، صحابہ کرام کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا، وَنَقْلِ دِينِهِ، اور دین کو منتقل کرنے کے لیے چنا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ذریعے اس دین کو جس پر آج ہم اور آپ قائم ہیں، صحابہ کے ذریعے اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، دنیا کے خطے خطے تک پہنچایا۔ دنیا اللہ کے نبی کے بعد اس دین کو لے کر صحابہ کی جماعتیں زمین کے ٹکڑوں پر پھیل گئی، زمین کے خطوں پر پھیل گئی، جہاں گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، اللہ کے نبی کے اس دین کو انہوں نے پھیلایا، اس کو نشر کیا۔ تو کہا کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کی جماعت کو چنا اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے اور اس دین کو منتقل کرنے کے لیے۔ پھر فرمایا فَتَشَبَّهُ بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ، لہذا تم ان کے اخلاق کی اتباع کرو، ان کے اخلاق کی پیروی کرو اور ان کے طریقے کی، ان کے مسلک کی، ان کے منہج کی تم پیروی کرو۔ فَهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، کیونکہ یہ قوم، یہ جماعت سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر قائم تھی۔ اس سے معلوم ہی ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت یہ اللہ کی چنندہ جماعت ہے، اور اس جماعت کی اتباع کرنا، اس جماعت کی پیروی کرنا، ان کے منہج کو اپنانا، ان کے مسلک کو اپنانا، ان کے طریقے کو اپنانا ہماری اپنی دینی ضرورت ہے۔ اگر ہم دین پر صحیح طور پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں اور اللہ کے نبی کی تاکید کے مطابق ہم صحابہ کے منہج کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، صحابہ کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ بڑی مشہور روایت ہے، بارہا ہم نے سنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے امت کو بیان فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو یہودی تھے، قوم یہود 72 فرقوں میں وہ بٹ گئی، لیکن میری امت ستفترق فی 73 فرقہ، کہ میری امت قوم یہود سے ایک قدم آگے بڑھ کر 73 فرقوں میں بٹے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلہم فی النار الا واحدہ، ان 73 فرقوں میں سارے کے سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے، وہ کون سا ایسا گروہ ہوگا جو ان 73 فرقوں میں بھی صرف ایک رہے گا جو جنت کے اندر داخل ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، اس مسلک پر، اس مذہب پر، اس دین پر، اس شریعت پر جس پر آج میں اور میرے صحابہ قائم ہیں، قیامت تک بھی جو لوگ میرے راستے پر، میرے صحابہ کے راستے پر قائم رہیں گے، امت میں اختلاف کے باوجود، امت میں انتشار کے باوجود انسان، لوگ نجات کا راستہ پالیں گے، نجات کا راستہ حاصل کر لیں گے، فرقہ ناجیہ کے اندر شامل ہوں گے، اور اختلاف کے باوجود، انتشار کے باوجود اللہ کے پاس وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم ہی ہوا کہ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا معیار بنایا ہے، امت کے لیے حق کا معیار بنایا ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ دین کو اس طریقے سے سمجھے جس طریقے سے کہ صحابہ کرام نے دین کو سمجھا۔
دین کو اس راستے سے سمجھے جس راستے سے صحابہ کرام نے دین کو سمجھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بہت ساری جماعتیں، بہت سارے گروہ، بہت سارے فرقے موجود ہیں، دین کا نام لینے والے، اسلام کا نام لینے والے، قرآن کا نام لینے والے، نبی کی حدیثوں کا نام لینے والے، دین کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر، نبی کی حدیثوں کا حوالہ دے کر بہت سارے لوگ آج گمراہی کا شکار ہیں، بہت ساری جماعتیں گمراہی کا شکار ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی گمراہی کا سبب کیا ہے، حالانکہ یہ لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے پاس بھی حدیثوں کا ذخیرہ موجود ہے، اس کے باوجود ان کا فہم، ان کی سمجھ، ان کا راستہ، ان کا طریقہ اسلام اور شریعت کے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کے طریقے کو، صحابہ کرام کے منہج کو، صحابہ کرام کی سوچ کو، صحابہ کرام کے فہم کو ضروری نہیں سمجھا، دین کو، شریعت کو، قرآن کی آیتوں کو، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو اس طریقے سے سمجھنا ضروری نہیں سمجھا جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا۔ اسی وجہ سے وہ لوگ آج گمراہی کا شکار ہیں۔ اسلام کا نام لینے کے باوجود، قرآن و حدیث کا نام لینے کے باوجود آج امت کے اندر گمراہی اور انتشار موجود ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کو، اسلام کو، قرآن کو، حدیث کو صحابہ کے طریقے پر، صحابہ کے منہج پر نہیں سمجھا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے فہم کو، صحابہ کی سوچ کو معیار حق بنایا ہمارے لیے۔ اگر ہم قرآن کی آیتوں کو، نبی کی حدیثوں کو صحابہ کی منہج، صحابہ کے فکر کی طرح نہیں سمجھیں گے، گمراہی کا شکار ہوں گے، گمراہی کے راستے پر جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو اور صحابہ کی جماعت کو حق کا معیار بنایا ہمارے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، دین پر قائم رہنے کے لیے، دین پر دائم رہنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے کے لیے، اپنے عقائد کا محاسبہ کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم صحابہ کے راستے کو دیکھیں، صحابہ کے منہج کو دیکھیں، صحابہ کے طریقے کو دیکھیں۔ آج بالخصوص آج مسلمانوں کا ایک طبقہ اور مسلمانوں کے علاوہ خاص طور پر محرم کے ایام کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے اہل روافض، اہل شیعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کے ایام کے اندر بہت ساری جگہ مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، محفلیں سجائی جاتی ہیں، ذکر اہل بیت کے نام پر، اللہ کے نبی کے خانوادے کے ذکر کے، ان کے خانوادے کے نام پر آج محفلیں، مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، اور ان محفلوں کے اندر، ان مجلسوں کے اندر، ان کے جلسوں کے اندر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت پر لعن طعن کیا جاتا ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہے، ان کو سب و شتم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ان کو گندے گندے القاب سے نوازا جاتا ہے، گندے گندے باتوں سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ شیعہ اور رافضی کے ان کے فتنوں میں آ کر بہت سارے اہل سنت، اپنے آپ کو اہل سنت میں گنے جانے والے لوگ بھی ان شیعہ اور رافضی کے فتنوں میں مبتلا ہو کر نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ بالخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خانوادے کو خاص طور پر شیعہ اور اہل سنت میں سے بہت سارے لوگ طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، گالی گلوچ کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو اپنی تنقیدوں کا نشانہ بناتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو دین پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل سنت میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، وہ بھی صحابہ کرام کی گستاخیوں کے اندر داخل ہیں، شامل ہیں، اور سمجھانے کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی ان حرکتوں سے، اپنی ان باطل نظریات سے باز نہیں آتے۔ حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو تنقید کا نشانہ بنانا گویا اس بات کی نشانی ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی شریعت کو نشانہ بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر تنقید کرنا اس بات کی علامت ہے گویا کہ اس آدمی نے اللہ کے نبی کی شریعت پر تنقید کی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صحابہ کرام رضی اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے وصیتیں فرمائی اور کہا کہ میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے سے بچو، میرے صحابہ کرام کو گالی گلوچ دینے سے بچو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی, کہا لا تسبوا اصحابی, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کرام کو تم گالیاں مت دو, میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو, میرے صحابہ کرام پر لعن طعن نہ کرو. فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفه, فرمایا کہ تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کر دو, میرے صحابہ نے ایک مد یا آدھا مد اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا, میرے صحابی کے ایک یا آدھے مد کے خرچ کیے کرنے کے اجر اور ثواب کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے. یہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کی شان بتائی امت کو, صحابہ کرام کا مقام بتایا امت کو, اور کہا صحابہ کرام کی عظمت, صحابہ کرام کی منزلت, صحابہ کرام کی فضیلت, صحابہ کرام کی بزرگی ایسی ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں اللہ کے راستے میں جو ایک مد یا آدھا مد خرچ کیا, بعد میں آنے والے لوگ احد کا پہاڑ برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کر دیں, تب بھی وہ صحابہ کے مقام کو, مرتبے کو اور ان کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں بیان فرمایا کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, کہا کہ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی, جس نے میرے صحابہ کو برا بلا کہا, فعلیہ لعنت اللہ, اس پر اللہ کی لعنت ہو, والملائکہ, اس پر فرشتوں کی لعنت ہو, والناس اجمعین, اس پر سارے لوگوں کی, سارے انسانوں کی لعنت ہو. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ وہ آدمی اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم ہو گیا جس نے صحابہ کرام کی جماعت کو, صحابہ میں سے کسی ایک بھی صحابی کو سب و شتم کا نشانہ بنایا, صحابہ کرام کو برا بلا کہا. اللہ رب العالمین نے اللہ کی لعنت کا مستحق ہوا, فرشتوں کی لعنت کا مستحق ہوا, اور سارے انسانوں کی وہ لعنت کا مستحق ہوا. اسی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام کی بزرگی, ان کی فضیلت, ان کی عظمت بتاتے ہوئے کہا کہ ان صحابہ کرام کو, میرے اصحاب کو تم گالی نہ دو, میرے اصحاب کو تم برا بھلا نہ کہو. لہذا وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بھی صحابی کو برا بھلا کہتے ہیں یا ان پر تنقیدیں کرتے ہیں, علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک بھی صحابی پر لعن طعن کی, فرمایا کہ فہو زندیق, وہ آدمی بے دین ہو گیا. ایک بھی صحابی, صحابہ کی جماعت نہیں, کسی ایک بھی اور ادنا سے ادنا درجے کا صحابی, اگر کوئی آدمی ایک صحابی کو بھی سب و شتم کا نشانہ بناتا ہے, لعن طعن کا نشانہ بناتا ہے, فرمایا کہ فہو زندیق, وہ آدمی بے دین ہو گیا, دین سے اس کا کوئی رشتہ باقی نہ رہا. اسی لیے صحابہ کرام کی عظمت کو سنبھالنا, صحابہ کرام کی محبت کو ہمارے دلوں میں بیٹھانا, صحابہ کرام کی عظمت کو ہمارے دلوں میں بیٹھانا, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, یہ ہمارے ایمان کا جز ہے, یہ ہمارے ایمان کا لازمی عنصر ہے کہ ہم صحابہ کی جماعت سے بے لوث محبت کریں, صحابہ کرام کی جماعت سے ٹوٹ کر محبت کریں, صحابہ کرام کی جماعت کو چاہیں. یہ ہمارے ایمان کا لازمہ ہے, یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے. اسی وجہ سے کہ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے ان کی زندگیوں ہی کے اندر جنت کی بشارتیں اللہ رب العالمین نے سنائی. اللہ رب العالمین نے ان سے رضامندی کا اعلان فرمایا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ صحابہ کرام سے یہ بشارتیں ان کو سنائی کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا, اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے. حضرات, وہ لوگ جو صحابہ کرام کو برا بھلا بولتے ہیں, جو صحابہ کرام کو گالی گلوچ کرتے ہیں, جو صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں, اللہ رب العالمین دنیا ہی کے اندر ان لوگوں کا عبرتناک انجام لوگوں کو, انسانوں کو بتاتا ہے. صحابہ کرام پر لعن طعن کرنا کوئی معمولی بات نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں انجینئر علی مرزا, جس کو بہت سارے نوجوان, بہت سارے پڑھے لکھے نوجوان, بہت سارا وہ طبقہ نوجوانوں کا جو تعلیم حاصل کرتا ہے, علم رکھتا ہے, ایسا طبقہ انجینئر علی مرزا کو سنتا ہے, اس کو فالو کرتا ہے, یوٹیوب پر اس کو کثرت سے دیکھتا ہے. حالانکہ گستاخ صحابہ ہے وہ شخص, اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کو, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ان کے خانوادے کو برا بھلا بولتا ہے اعلانیہ طور پر. اور وہ سید زادہ جس کا حال ہی میں انتقال ہوا, ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اہل سنت میں سے بہت سارے لوگ, مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ, اور بہت سارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو دین کا علم رکھنے والے کہتے ہیں,
اس کے گزر جانے کے بعد اس کے لیے دعائیں وہ مغفرت کر رہے ہیں, اس کے لیے رحم و کرم کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, حالانکہ اس نے اپنی زندگی میں نعوذ باللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان پر لعن طعن کیا, ان پر طعن و تشنیع اس نے کی, ان پر تنقیدیں کی, اور حضرت معاویہ اور ان کے خانوادے پر نعوذ باللہ کھلم کھلا اس نے گستاخیوں کے الفاظ اپنی زندگی میں کہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تقدس, ان کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھنا لازم ہے, ضروری ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ رب العالمین وہ لوگوں کو جو صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں دنیا میں عبرت کا نشان بناتا ہے. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دورہ خلافت میں کوفہ کا حاکم بنایا. کوفہ کا حاکم بنایا حضرت عمر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو, لیکن کوفہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص کے خلاف ایک شکایت حضرت عمر کے پاس پہنچی. جب شکایت پہنچی کہ حضرت سعد صحیح درست طریقے سے نماز ہم کو نہیں پڑھا سکتے, اللہ حضرت عمر نے شکایت لوگوں کی شکایت پر حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول کر کے حضرت عمار کو کوفے کا حاکم بنا کر روانہ کیا. اس کے بعد ایک آدمی کو حضرت سعد کے ساتھ کوفہ بھیجا تاکہ وہ جا کر کوفہ کے لوگوں کے درمیان رہ کر صحیح واقعے کا علم حاصل کر سکے. حضرت سعد کے تعلق سے جو شکایت حضرت عمر کو پہنچی اس شکایت کا صحیح خلاصہ کر سکے. وہ لوگ پہنچے کوفہ کی جس مسجد میں جاتے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے تعلق سے سوال کرتے, سب لوگ حضرت سعد کی تعریف کرتے, لیکن ایک مسجد میں پہنچے ایک آدمی کے سامنے مجمع کے سامنے جب حضرت سعد بن ابی وقاص کے تعلق سے پوچھا گیا, ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا. اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ جب آپ اللہ کا واسطہ دے کر سعد کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں تو میں بتانے کے لیے تیار ہوں, اور یہ شکایت ہے میری کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جہاد پر نہیں جاتے اور حضرت سعد غنیمت کا مال لوگوں میں انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے بد دعا فرمائی اس آدمی کے لیے اور کہا کہ اگر یہ آدمی صرف ریا اور نمود کے لیے مجمع میں کھڑا ہوا ہے, حضرت سعد نے اس پر بد دعا فرمائی اور کہا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس آدمی کی عمر کو دراز کر دے, لمبی کر دے, اور فرمایا کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ فتنوں میں مبتلا کر دے اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بدحال کر دے. 3 بد دعا فرمائی, اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو دراز کر دے, اس کو بدحال بنا دے اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے. دیکھنے والوں نے دیکھا, تاریخ ابن دمشق کے اندر صحیح بخاری کی روایت کے اندر مفصل واقعہ مذکور ہے کہ یہ آدمی اللہ رب العالمین نے اس کی عمر کو دراز کیا, لمبی عمر پائی اس نے, اور لمبی عمر پانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو بدحال کیا, محتاج بنایا, فقیر بنایا. اور وہ آدمی جب بھی اپنی محتاجی کی حالت میں لوگوں کو دیکھتا وہ کہتا کہ مجھ کو سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگی ہے. اللہ نے اس کو بدحال بنایا, اتنی لمبی عمر دی کہ اس کی جو آنکھوں کے بھوے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے اس کی آنکھ پر آ جاتے, آنکھ پر آ گئے, اور بڑھاپے کی اس عالم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو لڑکیوں کی عورت کے فتنے میں مبتلا کیا, اور وہ بڑھاپے کے عالم میں بھی لڑکیوں کو چھیڑتا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص کی یہ بد دعا کا نتیجہ تھا. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر لعن طعن کرنا, ان پر تنقیدیں کرنا, ان کو تنقید کا نشانہ بنانا, اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی اس آدمی کو, ان لوگوں کو عبرت کا نشان بناتا ہے, لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر لوگوں کے سامنے رکھتا ہے. اسی طریقے سے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک عورت مروان بن حکم کے پاس آئی اور اس نے شکایت کی کہ مروان, حضرت سعید بن زید نے میری زمین پر قبضہ کیا ہے, میری زمین پر انہوں نے قبضہ کیا ہے. مروان نے حضرت سعید بن زید کو بلایا اور پوچھا کہ کیا آپ نے اس عورت کی زمین پر قبضہ کیا ہے؟ حضرت سعید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بیان فرمائی اور کہا کہ میرے پاس اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہے کہ جس کے بعد
جس کو سن کر میں کسی کی کوئی زمین قبضہ نہیں کر سکتا. پھر فرمایا مروان نے کہ کیا ہے اللہ کے نبی کی حدیث؟ حضرت سعید نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جو آدمی ایک بالش پر جگہ بھی کسی کی دنیا میں قبضہ کرے گا، کل قیامت کے روز اس زمین کے 7 درجے زیادہ اس زمین کو بڑا چڑھا کر لوگوں کے گلے میں اس زمین کا طوق پہنایا جائے گا. جب یہ روایت مروان کے سامنے سنائی گئی، مروان نے کہا کہ اس حدیث کے بعد میں آپ سے اب کوئی گواہی طلب نہیں کرتا. حضرت سعید نے اس عورت کے تعلق سے بد دعا فرمائی جس نے غلط شکایت جا کر مروان کے سامنے کی. کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نظروں کو چھین لے اور اسی کی زمین پر اس کو ہلاک کر دے. لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت سعید بن زید کی بد دعا کو سنا اور وہ عورت نابینا ہو گئی، اندھی ہو گئی، اور ایک مرتبہ اپنی زمین میں وہ چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اسی کی زمین میں اس کو ہلاک کر دیا، اس کو موت دے دی. یہ صحابہ کرام پر تنقید کرنے کا نتیجہ ہے، صحابہ کرام پر لعن طعن کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ایسے لوگوں کو نشان عبرت بناتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرنے والے کے تعلق سے اور ان پر طعن و تشنیع کرنے کے والے کے تعلق سے المنتظم کے اندر قاضی ابو طیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جامع منصور کے اندر ایک حلقے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک خراسانی نوجوان ہمارے پاس آیا، اس نے ہمارے سے مسئلہ پوچھا. ہم نے اس مسئلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث بیان فرمائی اس کے سامنے. جب حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ حدیث اس کے سامنے بیان کی گئی، اس خراسانی نوجوان نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں مقبول نہیں ہے، ان کی حدیث کو میں نہیں مانتا. فرماتے ہیں قاضی ابو طیب، جب اس خراسانی نوجوان نے یہ بات اپنی زبان سے کہے اور ابھی اس کی زبان سے وہ کلمات مکمل بھی نہیں ہوئے تھے، قاضی منصور کی اس چھت سے جس جامع کے اندر، جس مسجد کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کی چھت سے ایک بڑا سانپ اس مجلس کے اندر گر پڑا، جس کو دیکھ کر لوگوں میں افراتفری پھیل گئی اور وہ نوجوان بھی بھاگنا شروع کر دیا. تو یہ اور اس جیسے بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام کی عظمت کو بتانے کے لیے، صحابہ کرام پر لعن طعن کرنے والوں کے تعلق سے، صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنانے والوں کے تعلق سے یہ عبرت کے واقعات ہیں کہ وہ لوگ سوچیں، صحابہ پر اپنی زبانوں کو دراز کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ ہم لوگ کس کے تعلق سے زبانیں اپنی دراز کر رہے ہیں. حضرات، صحابہ کرام سے محبت یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے. اسی وجہ سے صحابہ کرام کا دفاع کرنا بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارا ایمانی فریضہ ہے. جو لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارا یہ تقاضا ہے ایمان کا کہ ہم اس کو سمجھائیں، صحابہ کی عظمت، صحابہ کی بزرگی، صحابہ کی فضیلت، صحابہ کی منقبت اس آدمی کو سمجھائیں اور اس کو بتائیں کہ صحابہ کرام کیسی عظمتیں ان کی، کیسی فضیلتوں کے وہ مالک ہیں. اسی وجہ سے ہم کو چاہیے کہ ہم دین کو اگر صحیح طور پر سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کے مطلوبات کو، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو اور اس کی مطلوبات کو صحیح طور پر اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنائیں، صحابہ کے منہج پر قائم رہیں، صحابہ کے طریقے پر قائم رہیں، صحابہ کے دین پر قائم رہیں، صحابہ کی فہم کو سامنے رکھ کر، صحابہ کی سوچ کو سامنے رکھ کر دین کو سمجھنے کی، دین کو پڑھنے کی، دین کو سمجھنے کی اور ایمان کو، عقائد کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، بڑھانے کی ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر، ہدایت پر ہم کو قائم رکھے گا. گرچہ دنیا کے اندر اختلافات بہت سارے آئیں گے، لیکن اگر ہم اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہوئے، اللہ کے نبی کی حدیث کی پیروی کرتے ہوئے صحابہ کے منہج کو، صحابہ کے مسلک کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں گے، دنیا میں آنے والا کوئی بھی فتنہ ہم کو ایمان سے پھرا نہیں سکتا. دنیا میں اٹھنے والا کوئی بھی فتنہ ہم کو ایمان سے پھرا نہیں سکتا جب ہم اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں گے، مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو جب تک دنیا کے اندر رکھے، ایمان پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے، صحابہ کی محبت کرنے والا بنائے، صحابہ کرام کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھانے والا بنائے، صحابہ کرام کا دفاع کرنے والا ہم کو بنائے. جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر، عقیدہ توحید پر ہمارا خاتمہ ہو. یا رب العالمین، دنیا کے اندر
جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو تو دور فرما، جو مظلوم ہے ان کے ظلم کا خاتمہ فرما، جو بیمار ہے ان کو شفائے عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما، جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے راستے آسان فرما. آمین. وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واتوب اليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.